خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پاک کے حوالے سے ہمارا یہ سپارہ وائز پروفیسر ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھنا چاہیں گے سپارہ نمبر 25 کے حوالے سے۔ 25 نمبر پارے کے حوالے سے میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ اس میں کتنی صورتیں ہیں اور ان کے کیا کیا مضامین ہیں، اور ان میں اہل ایمان سے اور تمام اہل جو انسانیت ہے، جتنے بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ کیا مخاطبت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25ویں پارے میں 5 صورتیں موجود ہیں۔ نمبر 1 سورہ حامیم السجدہ کا بقیہ حصہ۔ نمبر 2 سورہ شورى مکمل ہے۔ نمبر 3 سورہ زخرف مکمل ہے۔ نمبر 4 سورۃ الدخان مکمل ہے۔ نمبر 5 سورۃ الجاثیہ یہ بھی مکمل ہے۔ تو یہ 5 صورتیں 25ویں پارے میں موجود ہیں۔ اب ہم ان صورتوں کی تفصیل میں اگر دیکھیں اور اہم مضامین کی طرف جائیں تو سب سے پہلے سورہ حامیم السجدہ، اس کے بقیہ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہی عالم الغیب ہے۔ اسی طرح قیامت کے متعلق تفصیلات وہ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس سورہ شورى ہے، جس میں اہل ایمان کی نشانیاں بہت ہی خوبصورت، پریگمیٹک، اپلائیڈ وے میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس حصے کو ہم انشاءاللہ آخر میں بیان کریں گے، جہاں ہم ان احکامات کا اور ان موضوعات کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ تعلق بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، جس میں کئی اہم باتیں ہیں۔ جیسے آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قریش مکہ کی طرف سے جو ہٹ درمی پہ دلیل دی جاتی تھی، اس میں ایک دلیل بڑی کامن اور پرومیننٹ نظر آتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پہ پایا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو، ان کے طریقوں کو چھوڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جائیں۔ ان کے راستے میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، تو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ اور فرعون، ان کا جو واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس کی تفصیلات ہیں۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان کہ یہ دونوں کس کس طرح سے اپنے اپنے ٹھکانوں میں زندگی گزار رہے ہوں گے، یہ بھی سورہ زخرف میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تلقین کی گئی ہے کہ آپ جاہلوں سے اعراض کریں اور ان کی باتوں پر اور ان کی طعن و تشنیع پر صبر سے کام لیں۔ اسی طرح سورہ دخان میں قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے، اور پھر شب قدر کا تذکرہ کہ اس میں تمام مضبوط امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اہل مکہ کی ہٹ درمی کہ وہ نبوت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور الٹا یہ کہنے لگ گئے کہ یہ تو معاذ اللہ مجنون ہیں، اور ان کا تو دماغی توازن خدا نخواستہ معاذ اللہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شجرۃ الزقوم کا بیان ہے کہ یہ وہ شجر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، آسمان و زمین کی بات ہے، انسان، جانور، رات اور دن کا آنا جانا، بارش کا نزول، ہواؤں کا آنا، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں یہ سورۃ الجاثیہ میں مذکور ہیں۔ اسی طرح اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے، ان کو اگنور کیا جائے گا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی نظر رحمت نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ ان کو بلا دیا جائے گا جیسے انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات پر کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ اسی طرح سورت کے آخر میں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں،
زمین و آسمان کا مالک ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے، اور پوری کائنات میں کبریائی اسی کے لیے مخصوص ہے، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اور وہی غالب ہے۔ تو یہ ان صورتوں کے اہم مضامین ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اہم مضامین کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس میں بطور خاص سورہ شورا کی جو اہم تفصیلات ہیں، ان میں جو موضوعات ہیں، جو ٹاپکس ہیں، اور جو ہدایات ہیں، جو اوامر ہیں، جو اللہ رب العزت کے گولڈن پرنسپلز ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ان میں سے ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں گناہوں کا اور برائیوں کا بڑا عام رواج ہو گیا ہے، اور انفارچونیٹلی بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کو سوسائٹی میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو اہل ایمان کی، متقین کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ فرمایا گیا، ایک اور رویہ ہیومن سائیکالوجی کو یہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے، ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو جب غصہ آتا ہے تو حالت غصہ میں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو سورہ شورا میں بتایا گیا کہ جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، وہ معافی والا رویہ اور ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑی اہم بات جس کا تعلق ہمارے کمیونیکیشن گیپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں، ایون ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے مسائل صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا آپس میں کمیونیکیشن سٹرونگ نہیں ہے، اور کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بدگمانیاں پروان چڑھتی ہیں۔ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہم دوسروں سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، وہ آسان مسائل کہ جو چٹکی میں حل ہو سکتے تھے، وہ ہمارے گھروں میں پہاڑ جیسے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ڈس آرڈر کو، اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے قرآن نے اس کا دیکھیں سلوشن کیا دیا کہ اپنے باہمی معاملات کو آپس میں مشاورت سے طے کر لیا کر۔ تو یہ بڑا ایک گولڈن پرنسپل ہے جس سے ہمیں اداروں کے اندر بھی، گھروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، مساجد کے اندر، سکولز کے اندر، انڈسٹری کے اندر، اور پولیٹیکل لیول پہ، اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ، ریاستی لیول پہ ہمیں اس قرآن مجید کے حکم سے ہدایت اور رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک یہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہو جائے، ٹھیک ہے، جب ان پر کوئی زیادتی کرے، جب ان کو کسی کی طرف سے زیادتی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اس کا مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو وہ معاف کرتے ہیں، اگر معافی نہیں تو پھر یہ ہدایت ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس ظلم کے برابر ہم بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور برائی کا بدلہ اگر ہو تو وہ اتنی ہی مقدار میں اگلے بندے سے انتقام لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیتے۔ لیکن پھر فرمایا کہ مگر جو درگزر کرے، یہاں بھی احسان والا پہلو نمایاں ہے، اور اس کا بدلہ پھر اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ ہدایات ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ ویلیوز، اگر یہ ہم کریکٹرسٹکس اپنی پرسنالٹی میں ڈیولپ کر لیں تو ہماری اپنی لائف بڑی خوشگوار ہو سکتی ہے، ہماری فیملی اور سوشل لائف بڑی ہی خوبصورت اور ہیپینس سے بھرپور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔